اس آیت کریمہ کے اندر خالق کائنات آقا علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ اس کو بیان کر رہا ہے کہ جب خالق کائنات نے آقا علیہ السلام کی مدد کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی، اس وقت جب کافروں نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا تو ان ہجرت کرنے والوں میں جو دو تھے، پہلے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ حاضرین محترم، جب ہجرت کا وقت آیا، خالق کائنات نے آقا علیہ السلام کو اجازت فرمائی کہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور ہجرت کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ سفر کر رہے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آقا علیہ السلام کے دائیں جانب آتے ہیں، کبھی بائیں جانب آتے ہیں، کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ آپ کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خوف ہوتا ہے کہ کبھی کافر مسلم آپ کو دائیں جانب سے نقصان نہ پہنچا دے تو میں آپ کے دائیں جانب آ جاتا ہوں، اور جب مجھے خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ کافر اور مشرک آپ پر بائیں جانب سے حملہ نہ کر دیں تو میں آپ کے بائیں جانب آ جاتا ہوں، اور جب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ آگے نہ آ جائے تو میں آگے آ جاتا ہوں۔ تو دوستان زی وقار، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات زی وقار ہے کہ آقا علیہ السلام کا ڈر اور خوف کی وجہ سے ذات مصطفیٰ کے کبھی سامنے آتے ہیں اور کبھی دائیں جانب آتے ہیں، بائیں جانب آتے ہیں، آگے آتے ہیں، پیچھے آتے ہیں۔ اسی دوران کفار نے پیچھے سے اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی آقا علیہ السلام کو نعوذ باللہ گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ تو سراقہ بن مالک وہ اس سراغ میں نکلا، آقا علیہ السلام کے قریب پہنچ گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھبرا گئے، ڈر گئے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمیں پکڑ کر واپس لے جائے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کریں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سراقہ نزدیک آئے، آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کس گھر سے آئے؟ سراقہ، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں، کفار مکہ نے، مشرکین نے 100 اونٹوں کا انعام دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یوں انگلی کا اشارہ فرمایا، جب انگلی کا اشارہ فرمایا تو سراقہ اپنے گھوڑے سمیت پیٹھ تک زمین کے اندر دھنس جاتا ہے، زمین میں دھنس جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیں۔ آقا علیہ السلام معاف کر دیتے ہیں، دوبارہ پھر یہ حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام دوبارہ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، سراقہ اپنے گھوڑے سمیت پھر زمین کے اندر دھنس جاتا ہے۔ تو دوستان اس وقت پھر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، لالچ میں آ گیا، مفاد میں آ گیا تھا اور یہ قدم اٹھانے کی میں نے کوشش کی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ تم کہہ رہے ہو کہ میں غریب ہوں، ارے میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا یعنی شاہ ایران کے ہاتھوں کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں غریب ہوں۔ تو دوستان اسی وقار یہ آقا علیہ السلام کی بصارت تھی۔ اب ایران اور کسرا یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا۔ کیا فتح ہوا بولیے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، دور اقتدار میں، دور خلافت میں، یعنی آقا علیہ السلام کے 17 سال بعد آقا علیہ السلام نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ بصارت مصطفیٰ تھی کہ ایک وقت آئے گا جب ایران کو بھی فتح کر لیا جائے گا اور جب مال غنیمت اکٹھا کیا جائے گا تو اس وقت شاہ ایران کے ہاتھوں کے کنگن بھی ہوں گے جو کس کو عطا کیے جائیں گے؟ سراقہ کو عطا کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی میں
میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دوستان ذی وقار اب دیکھیں، سونا پہننا مرد کے لیے کیا ہے؟ سب بولیے نا، سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن آقا علیہ السلام کو خالق کائنات نے یہ حق، قوت اور تصرف عطا فرما رکھا ہے، اگر ذات مصطفیٰ کسی پر سونے کو حلال کرنا چاہیں تو حلال بھی کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اختیار ہے۔ یہ اختیار کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اختیار ہوتا ہے تشریعی، یعنی شریعت کے اندر اختیار۔ ایک ہوتا ہے اختیار جو تشریحی ہوتا ہے، جو تشریح کے اندر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تکوینی۔ یہ سارے اختیارات خالق کائنات نے آقا علیہ السلام کو عطا فرما رکھے ہیں۔ تو دوستان ذی وقار اب ثانی اثنین اس بحث میں آئی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، آپ نے جو اس کی بحث کی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں۔ ثانی اثنین یعنی دو میں سے دوسرے کون تھے، اس کے بارے میں دو قول ہے۔ ایک قول ہے کہ ثانی اثنین دو میں سے دوسرے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک قول ہے کہ ثانی اثنین سے مراد یعنی دو میں سے دوسرے وہ آقا علیہ السلام کی ذات ذی وقار۔ اب دوستان ذی وقار جو ایک قول ہے کہ جب غار کے اندر داخل ہو رہے تھے تو ثانی اثنین اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب غار کے دانے پر پہنچے، غار ثور کے دانے پر، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ یہاں پر غار کے اندر ابھی داخل نہ ہوں، یہاں پر تشریف فرما ہوں، میں غار کا جا کر جائزہ لے سکوں کہ غار کے اندر کوئی ایسا جانور نہ ہو جو آپ کو نقصان پہنچا دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے تو غار کے اندر جتنے بھی سوراخ تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوراخوں کو اپنے کپڑے پھاڑ کر بند کر دیا، اور ایک سوراخ باقی بچ گیا، اور آپ کے پاس جو کپڑے تھے وہ بھی سارے ختم ہو گئے۔ اب سطر ڈھانپنا یہ تو ضروری تھا، لہذا دوستان ذی وقار اس سوراخ پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی رکھ لیتے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئیے۔ تو اب غار کے اندر جو داخل ہونے کے وقت وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے ثانی اثنین، تو اس میں جو دو میں سے دوسرے سے وہ آقا علیہ السلام کی ذات ذی وقار تھی، اور جو غار کے اندر پہلے نمبر پر داخل ہوئے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح دوستان ذی وقار جب یہ کہا جائے کہ اس دو میں سے دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے اور پہلے آقا علیہ السلام تھے، اب اس کا معنی کیا ہے؟ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام مقام کے اندر، درجہ کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلیٰ اور افضل تھے۔ تو اس افضلیت کے اندر یعنی مقام اور درجہ اور رتبہ کے لحاظ سے آقا علیہ السلام پہلے نمبر پر تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوسرے نمبر پر تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو اور بھی ثانی کی بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، جس طرح میں نے ایک فضیلت آپ کے سامنے پہلے بیان کی کہ آپ ثانی فی الاسلام بھی ہیں۔ جو دوسرے نمبر پر شخص اسلام کے اندر داخل ہوئے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ذی وقار۔ پہلے نمبر پر سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نمبر پر جنہوں نے اسلام قبول کیا دوستان ذی وقار وہ یار غار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح ثانی کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ثانی فی عریش بدر کے میدان کے اندر جو آقا علیہ السلام کے لیے وہ چھاتا لگایا گیا جس کو آپ تنبو بھی کہتے ہیں، تو اس کے اندر داخل ہونے میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ذی وقار وہ ثانی ہے یعنی دوسرے۔ اسی طرح اور بھی فضیلتیں ہیں۔ آپ ثانی فی حجرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کے حجرہ کے اندر جن کو دوسرے نمبر پر دفن کیا گیا وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ذی وقار۔
اسی طرح ایک اور شان بھی ہے، شان بھی باسواد الموت، قیامت کے دن جن کو سب سے پہلے اس روئے زمین پر اٹھایا جائے گا وہ آقا علیہ السلام کی ذات جی وقار ہیں، اور دوسرے نمبر پر اس روئے زمین پر جن کو آقا علیہ السلام کے بعد اٹھایا جائے گا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات جی وقار ہے۔ ایک اور شان بھی سنیے، ثانی فی دخول الجنہ، جنت کے اندر جن کو سب سے پہلے داخل کیا جائے گا آقا علیہ السلام کی ذات جی وقار ہے، اور دوسرے نمبر پر جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا دوستان جی وقار وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات جی وقار ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے آپ کی ذات کی۔ اسی طرح دوستان جی وقار اب آئیے آگے چند احوال اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اس یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، آپ دوستان جی وقار حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ہر صحابیت کا اعلان آقا علیہ السلام نے کیا کہ میرا صحابی ہے۔ جس نے بھی آقا علیہ السلام کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا ہے۔ تو صحابی کی صحابیت کا اعلان آقا علیہ السلام نے کیا، لیکن فقط ایک ہستی اور ایک ذات ایسی ہے کہ جن کی صحابیت کا اعلان خود خدا فرما رہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس یقول لصاحبہ، جب اپنے صاحب یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ دوستان جی وقار یہاں پر جو مضمون ہے بڑا خوبصورت مضمون ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، جب اس غار کے اندر یعنی غار ثور کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی معیت میں تھے تو کفار مشرکین وہ غار کے دھانے پر آ گئے، اور غار کا زاویہ کچھ اس طرح سے تھا، جنہوں نے غار ثور کی زیارت کی ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اگر انسان تھوڑا سا نظریں جھکا کر یعنی بیٹھ کر اگر اس غار کے اندر تکے دیکھے تو صاف و سارا کچھ منظر نظر آتا ہے۔ تو جب مشرکین کفار اس غار کے دھانے پر پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، ڈر گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کفار نے مشرکین نے قوم کی جانب سے ہمیں دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، آپ خوف زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوستان جی وقار آپ آگے سنیے، ذات مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اور یوں انگلی کا اشارہ کیا تو غار دوسری جانب سے پھٹ گئی۔ ایک طرف سے تو آپ داخل ہوئے تھے، دوسری طرف انگلی کا اشارہ کیا تو غار وہاں سے پھٹ گئی۔ ذات مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ کفار اور مشرکین اگر اس جانب سے داخل ہوں گے تو ہم دوسری جانب سے نکل جائیں گے۔ اور تاریخ میں آیا ہے کہ جب ذات مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا تو غار وہاں سے پھٹ گئی۔ تاریخ میں آیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو کشتی پر سوار ہوتے ہوئے پایا، اس کشتی کی بھی زیارت کی، اور مدینہ کے اندر جو مسلمان وہاں پر آقا علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا۔ تو دوستان جی وقار یہ ذات ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اب یہاں پر ذرا توجہ کیجیے گا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ خوف نہ کیجیے، آپ غم نہ کیجیے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، حضور شیخ الاسلام نے بڑے تفصیل کے انداز میں اس کو بیان کیا ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ کے سامنے بیان کیا جا سکے۔ لہذا دوستان جی وقار اب ٹائم چونکہ آپ کا 2 بجے گئی ہے، لیکن آج آپ 15 منٹ لیٹ آئے ہیں، اس لیے میں 15 منٹ آپ کے لینا چاہوں گا۔ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بولیے نا، بس 15 منٹ میں انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کر لیتا ہوں۔ دوستان جی وقار اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا،
آپ غم نہ کیجئے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوستان ذوقار، یہ معیت جو ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معیت عامہ اور دوسری معیت خاصہ۔ معیت عامہ وہ معیت ہوتی ہے، وہ سنگت ہوتی ہے جو ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہر انسان کی جو شارگ ہے اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ تو یہ جو قربت ہے اس کو معیت عامہ کہتے ہیں، یعنی اللہ پاک ہر انسان کے قریب ہے، ہر انسان کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان کی یہ شارگ ہے، مجھے بتائیے اس سے بھی زیادہ انسان کی کوئی چیز نزدیک چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں انسان کی اس شارگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ جو معیت ہے اس کو معیت عامہ کہا جاتا ہے، اور دوسری معیت ہے معیت خاصہ۔ یہ معیت ہر انسان کے لیے نہیں ہوتی، یہ فقط انبیاء کرام کے لیے ہوتی ہے، یہ خالق کائنات کے اولیاء کے لیے ہوتی ہے۔ اب دوستان ذوقار، یہ معیت خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمائی۔ فرمایا قال لا تخافا اننی معکما، آپ خوف نہ کیجئے، بے شک میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں۔ معکما کاکماکم، آپ دونوں کے ساتھ ہوں۔ دوستان ذوقار، اب جب ضمیر یہاں پر آتی ہے کاکماکم تو اس کے اندر دوئی کا تصور ہوتا ہے۔ بات سمجھا؟ دوئی کا تصور یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوں۔ معکما، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی۔ تو دوستان ذوقار، یہ معیت خاصہ ضرور ہے لیکن اس کے اندر دوئی پائی جا رہی ہے، دو انسانوں کا تصور پایا جا رہا ہے۔ لیکن جب یہی بات خالق کائنات نے آقا علیہ السلام کو فرمانا چاہی اور سیدنا صدیق اکبر کو فرمانا چاہی تو یہ ارشاد نہیں فرمایا لا تحزن ان اللہ معکما، آپ خوف نہ کیجئے، بے شک اللہ آپ دونوں کے ساتھ ہے۔ بات سمجھے آپ؟ اللہ رب العزت فرما سکتا تھا کہ خالق کائنات آپ دونوں کے ساتھ ہے، بلکہ کیا ارشاد فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دوستان ذوقار، لفظ معنا استعمال کر کے خالق کائنات نے اس دوئی کے تصور کو مٹا دیا، دوئی کے تصور کو مٹا دیا اور ارشاد فرما دیا اے ابو بکر صدیق، بے شک آقا علیہ السلام آپ سے درجے میں افضل ہے، رتبے میں افضل ہے، لیکن اس جگہ پر آ کر جب معیت کا تصور آ جاتا ہے اور سنگت کا تصور آ جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے اپنی مصطفیت کے اندر صدیقیت کو جمع کر لیا تھا اور ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر آپ غم نہ کیجئے، بے شک اللہ ہمارے، بولیے نا، ساتھ ہے۔ اب دوستان ذوقار، اب ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں آقا علیہ السلام اس غار کے اندر جلوہ افروز ہوئے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ جو شرف صحابیت اختیار کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہ غار کے باہر اور کوئی تھا تیسرا، اور نہ غار کے اندر کوئی تیسرا تھا، بس فقط 2 ہستیاں، ایک آقا علیہ السلام کی اور دوسرے کے غلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ وہاں پر کیا کرتے ہوں گے؟ 3 دن اور 3 راتیں اس غار کے اندر بسر کی، تو دوستان ذوقار وہاں پر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی کام تھا، وہ کیا کہ آقا علیہ السلام تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھتے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے دیدار کرتے رہتے۔ تو دوستان ذوقار، اب آقا علیہ السلام کا اتنا رنگ چڑھ گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جب آپ مدینہ میں پہنچے تو جن لوگوں نے ذات مصطفیٰ کو پہلے نہیں دیکھ رکھا تھا تو وہ سمجھنے لگے کہ شاید آقا علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ دوستان ذوقار،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، آقا علیہ السلام بیٹھ گئے اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے چادر کا سایہ کر لیا. کس لیے؟ تاکہ لوگ جان جائیں کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے. اب یہاں پر میں بہت ساری چیزیں یہاں پر چھوڑ گیا ہوں. اس کے اندر جو توجہ اتحادی ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. توجہ اتحادی ہوتی ہے کہ جس میں شیخ اگر اپنے مرید کے اوپر توجہ کر دیتا ہے تو مرید کے ظاہر کو اپنے ظاہر کے ساتھ ملا لیتا ہے اور مرید کے باطن کو اپنے باطن کے ساتھ ملا لیتا ہے. تو انسان کا جو ظاہری رنگ ہوتا ہے، حلیہ ہوتا ہے، شکل و صورت ہوتی ہے، دوستان زیوکار اگر کوئی مرید اپنے پیر کے ساتھ اتنا پختہ ہو جائے، اس کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے، تو دوستان زیوکار جب پیر خوش ہو جاتا ہے، مرشد خوش ہو جاتا ہے، تو وہ مرشد اپنی ایک توجہ اپنے مرید پر ڈالتا ہے اور اپنے جیسا اس کو بھی بنا دیتا ہے. رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، انسان کی شکل و صورت بھی تبدیل ہو جاتی ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ایک نان بھائی تھے، آپ کے پاس مہمان آ گئے، آپ نے فرمایا کہ مہمانوں کو کھانا کھلاؤ. رات کا وقت تھا تو آپ نے کھانا پکا کر جیسے تیسے بھی ان کو پیش کر دیا. تو جب صبح ہوئی تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نان بھائی سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. خوش ہو گئے اور فرمایا ماں کیا مانگتا ہے؟ سل ماں کیا مانگتا ہے؟ تو دوستان زیوکار وہ نان بھائی سادہ انسان تھا، تو مانگتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے کہ حضرت مجھے بھی اپنے جیسا بنا دیجئے، مجھے بھی خواجہ باقی باللہ بنا دیجئے. اب چونکہ آپ نے فرما دیا تھا کہ مانگ جو مانگنا ہے عطا کیا جائے گا، اب آپ اس پر ایک توجہ ڈالتے ہیں، اپنی ایک نگاہ ڈالتے ہیں، اپنے نان بھائی کو بھی خواجہ باقی باللہ بنا دیتے ہیں، اپنے جیسا بنا دیا. اب جب آپ باہر نکلے تو دوستان زیوکار کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا کہ کون خواجہ باقی باللہ ہے اور کون نان بھائی ہے. لیکن ایک فرق تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ تو صحیح اور سلامت استقامت کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن وہ نان بھائی وہ کانپ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو مقام پایا، جو رتبہ پایا، ولایت کے درجے پر فائز ہوئے، وہ محنتیں کی، مجاہدات کیے، ریاضات کی، عبادات کی. اس کے نتیجے میں خالق کائنات نے ان کو ولایت کے منصب پر فائز کر دیا. لیکن وہ نان بھائی اس کو تو مفت میں مل گیا تھا. تو مفت میں مل جائے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا. تو آپ کانپ رہے تھے، تو آپ کا نان بھائی وہ فقط 3 دن زندہ رہا، اس کے بعد وہ واصل حق ہو گیا، یعنی اللہ رب العزت کو پیارا ہو گیا. تو دوستان زیوکار اب جب پیر اپنے مرید پر خوشی کی ایک نگاہ کر دیتا ہے تو خالق کائنات اس مرید کو بھی اس پیر جیسا بنا دیتا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں، اب اتنا وقت نہیں ہے. اب میں اس سے ایک نیچے درجے کی مثال آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. یہ تو تھا پیر کی، مرشد کی نگاہ اپنے مرید کے اوپر. دوستان زیوکار اگر مرشد نگاہ کامل رکھنے والا انسان، اگر ایک ولی وہ کسی جانور پر بھی نظر کر دے تو اس جانور کے احوال بھی بدل جاتے ہیں، جانور کے احوال بھی بدل جاتے ہیں. ایک واقعہ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ بھی اس کو نقل کرتے ہیں، اور مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا. یہ واقعہ ایک تو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کچھ روایات کے مطابق یہ کوئی اور شیخ تھے. تو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر اپنی مجلس لگاتے، اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے، اپنے مریدوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھتے، تو ایک وہاں پر ایک کتا تھا، وہ دور آ کر جہاں پر بھی آپ کی مجلس ہوتی وہ دور آ کر بیٹھ جاتا اور شیخ جنید بغدادی کو تکتا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا. دوستان زیوکار ایک مرتبہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کتے پر بھی نگاہ ڈال دی، اس پر توجہ ڈال دی،
اس توجہ کا اس کتے پر یہ اثر ہوا کہ وہ کتا جس گلی میں، جس نکر میں، جس چوک میں بیٹھتا، اس کے ارد گرد 30 40 کتے اس کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک کتے پر نگاہ ہو جائے تو اس کے حوالے